باقی پھر کبھی ہارون الرشید 29 اپریل 2020۔ میڈیا کے ساتھ خوشگوار مراسم میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم خود ہیں۔ صحافت اور صحافیوں کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے، اس پر پھر کبھی۔ بریگیڈیئر عاصم سلیم باجوہ سے پہلی ملاقات راولپنڈی کے واحد 5 ستارہ ہوٹل میں ہوئی۔ ایک آدھ دن کی چھٹی لے کر میدان جنگ سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیرستان میں قبائلیوں کی معاشی بحالی کے لیے فوج نے کون کون سے منصوبے پروان چڑھائے۔ سان گمان میں بھی تب نہ تھا کہ ایک دن فوج کے محکمہ تعلقات عامہ سے وابستہ ہو کر اس کی جون ہی بدل ڈالیں گے۔ فقط لہجے کی شیرینی ہی نہیں، اس خیال سے اخبار نویس کو مسرت ہوئی کہ ان کا تعلق رحیمیہ خان کی باجوہ فیملی سے ہے، ہمارے سب سے پرانے اور سب سے اچھے پڑوسی، میرے عزیز دوست سعید باجوہ کے امزاد، جنہیں دنیا کا سب سے اچھا برین سرجن کہا جاتا ہے۔ باجوہ ایک غیر معمولی آدمی ہیں۔ 2016 میں جنرل قمر باجوہ نے فوج کی قیادت سنبھالی تو اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں ان کے شدید تحفظات تھے، جنرل رضوان اور جنرل عاصم باجوہ۔ عاصم باجوہ ISPR اور جنرل رضوان ISI کے سربراہ تھے۔ اتفاق سے وہ باہم بے تکلف دوست بھی ہیں۔ جنرل رضوان کو تو انہوں نے چلتا کیا، جنرل عاصم باجوہ کو بھی ایک عام سی ذمہ داری سونپ دی۔ حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب چند ہفتے بعد ہی عاصم باجوہ جنوبی کمان کے سربراہ بنا دیے گئے۔ ہر فوجی سربراہ کی سرپرستی انہیں حاصل رہی، اس لیے کہ وہ بے حد محنتی، مرتب اور ذہین آدمی ہیں۔ بہت سے ذہین اور ذکی لوگ بھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، لیکن جنرل عاصم باجوہ کی حیات میں ناکامی کا باب کوئی نہیں، اس لیے کہ عام قومی مزاج کے برعکس ان میں بے حد لچک پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ مٹی کی بجائے وہ موم سے بنے ہیں۔ الجھنے کی کوئی کوشش کرے تو ترا دے جاتے ہیں اور نگاہ ہدف پر رکھتے ہیں۔ دل کی بات کسی کو بتاتے نہیں اور تصادم کی نوبت آنے نہیں دیتے۔ ایک کالم نہیں، ایک طویل خاکے ہی میں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت اطلاعات کے لیے عاصم سلیم باجوہ کا انتخاب کس طرح ہوا، اس کی بنیاد وزیر اعظم عمران خان سے ان کی پہلی ملاقات میں رکھ دی گئی تھی۔ وہ ان میں سے ایک ہیں جس طرح کے لوگوں کو خود پسند وزیر اعظم عزیز رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بظاہر اچانک برطرف ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ تعجب ان کی برطرفی نہیں، تقرر پر ہونا چاہیے۔ پارٹی کارکنوں کے لیے وہ کبھی قابل قبول نہ تھی۔ میڈیا نے اس لیے گوارا کیا کہ ان کے پیش رو فواد چودھری ہمیشہ صحافیوں کی ناک رگڑنے پر تلے رہتے۔ فواد چودھری وزیر اعظم کے اس تصور سے مکمل طور پر متفق تھے کہ میڈیا ایک شکن آلود ملبوس کی طرح ہے، گرم استری کے بغیر جو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ شریف خاندان کے طویل اقتدار میں میڈیا خوب پھلا پھولا۔ چند ایک مستثنیات کے علاوہ نجم سیٹھی، ملیحہ لودھی اور میر شکیل الرحمان جن میں شامل ہیں، جاتی عمرہ نے ہمیشہ نوازشات کی بارش کی۔ نجم سیٹھی، ملیحہ لودھی اور شکیل الرحمان کو بھی بعد میں ہموار کر لیا۔ چند ابتدائی تجربات کے بعد انہوں نے دریافت کر لیا تھا کہ میڈیا اور عدالتوں سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شریف خاندان اب شاید کبھی اقتدار میں نہ آ سکے۔ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو عدالتیں مسترد کر چکیں۔ شہباز شریف کے پورے خاندان پر کالا دھن سفید کرنے کے اتنے بے شمار مقدمات ہیں کہ دلدل سے باہر نکلنا ایک معجزہ ہوگا۔ ادھر نیب والے ہیں، ادھر بھتیجی جان کو اٹکی ہے کہ کسی طرح شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا صدر بنا دیں۔ شہباز شریف کیسے ہی ٹارزن ہوں، ووٹ نواز شریف کے ہیں۔ حالات سازگار ہونے پر بڑے میاں صاحب کی خواہش یہ ہوگی کہ پارلیمانی محاذ ان کے بھائی سنبھالیں اور سیاسی محاذ پر صاحبزادی سرگرم ہوں۔ مشہور محاورہ یہ ہے کہ 2 فقیر ایک گڈری میں سو سکتے ہیں مگر ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے نبھا دی، لیکن چچا بھتیجی میں نبھتی نظر نہیں آتی۔ محترمہ مریم نواز کا مزاج ہمیشہ سے باغیانہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ انسان جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ باطنی تغیر شاذ ہی رونما ہوا کرتا ہے، اپنے تجزیے پر نہیں، عام لوگ اپنی افتاد طبع پر جیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک یہ ہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر عادت نہیں۔ کیا شبلی فراز اور عاصم باجوہ حکومت کے ساتھ میڈیا کے بگڑے مراسم کو بہتر بنا سکیں گے؟ مشکل ہے، بہت مشکل۔
وہی بات، مصحفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ رفو گری تقریباً ناممکن ہے۔ فردوس اوان کی برطرفی پر سبھی نے ایک ساتھ جشن منایا۔ اسی طرح شبلی فراز کا میڈیا کے تمام قابل ذکر لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ ایوان وزیر اعظم میں بہت دن سے یہ سوال زیر بحث تھا کہ فردوس عاشق اوان سے چھٹکارا پانے کے بعد یہ منصب کس کو سونپا جائے۔ ہوش مند اسد عمر کی رائے یہ تھی کہ سامنے تو ایسا ایک چہرہ چاہیے جو تحریک انصاف کی تصویر ہو۔ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے کسی ایسے ہنرمند آدمی کی ضرورت ہے جو کانٹوں کی فصل کاٹ سکے۔ عاصم باجوہ کا نام سامنے آتے ہی فوراً اتفاق رائے ہو گیا۔ اخبار نویسوں کے مطابق کامیابی کا انحصار اس ایک نقطے پر ہے کہ کیا شبلی فراز اور جنرل عاصم باجوہ میں ہم آہنگی پیدا ہوگی یا نہیں۔ جہاں تک ان دونوں کو میں جانتا ہوں، اختلاف اور تصادم کا اندیشہ کم ہے۔ عاصم باجوہ بدترین حالات میں بروئے کار آ سکتے ہیں۔ وہ خود کو سنبھالے رکھتے ہیں، موقع محل کے انتظار میں رہتے ہیں، تلخ گفتاری سے گریز کرتے ہیں اور ہر حال میں ہمیشہ اپنی اولین ترجیح کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے وہ کئی طوفانوں سے سلامت گزرے ہیں۔ میڈیا کی اہم ترین شخصیات سے ان کے ذاتی مراسم ہیں۔ ان کے مراسم میں وہ خلل پڑنے نہیں دیتے۔ ان کا لڑکپن نامساعد حالات میں گزرا ہے۔ جب خاندان پر ایک افتاد آ پڑی تھی، یہ ان کی زندگی کے تشکیلی ماہ و سال تھے۔ زندگی کرنے کا ہنر انہوں نے سیکھ لیا، انسانوں اور مواقع کو برتنے کا، اور اس میں کم لوگ ان کے ثانی ہوں گے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں کہ پچھلے 20 برس میں بڑی فوج کے چاروں سربراہوں کی سرپرستی انہیں حاصل رہی۔ جنرل پرویز مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر کے مؤلف وہی ہیں۔ کپتان اور شبلی فراز نے اگر انہیں آزادی عمل عطا کی تو ممکن ہے کہ بعض پیچیدہ مسائل وہ حل کر ڈالیں۔ میڈیا کے ساتھ خوشگوار مراسم میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم خود ہیں۔ صحافت اور صحافیوں کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے، اس پر پھر کبھی